سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا السلام۔ ناظرین، پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو بل پاس ہوا تھا، لوگوں کو شاید اس کا علم نہیں اس بل کا مقصد کیا تھا۔ کل ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا، لیکن یہ فضل الرحمان صاحب کی بات سن لیتے، ان کو پروگرام میں شامل کر لیتے۔ جی وزیر قانون صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ یہ قادیانی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ تو آئین کو مانتے نہیں ہیں، شاید انہیں قادیانیوں کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہے۔ جس وقت سن 1974 میں وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے آئینی طور پر، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں ان کو کچھ مخصوص نشستیں پنجاب اسمبلی میں دی گئیں 2 یا 3، تو وہ انہوں نے فل اپ کر لی۔ جب انہوں نے فل اپ کی تو ان کی جو جماعت ہے، جو اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا انفرادی عمل ہے، ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں یہ ان کا انفرادی عمل ہے۔ تو اگر آپ نے بھی تھوڑا راستہ ان کو دے دیا تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، وہ آئین کو بھی نہیں مانتے، اور کوئی آدمی جو ہے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے گا کہ صاحب یہ تو ہمارے حقوق ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مصیبت پہ پڑنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ دوبارہ پٹارا یہ پٹارا کھولنا نہیں چاہیے۔ سوری، ہائی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، معذرت چاہتے ہیں، مگر پروگرام تو ہمارے چلتے ہی رہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اقلیت پاکستان میں، میرے خیال میں تو یہ لفظ مناسب ہی نہیں ہے، ان کے لیے آج انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کیا، اور عرصہ دراز سے پاکستان میں جن کو اقلیت کہا جاتا ہے، ان میں مسیح برادری آتی ہے، ہندو برادری آتی ہے، سکھ برادری، یعنی کہ اس میں احمدی بھی گنے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو اصل حقیقت ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو کمیشن بن رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، آج کے پروگرام میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا۔ یہ جو کمیشن ہوگا یہ جائزہ لے گا کہ جو اقلیت وہاں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کمیشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کام کرے گا۔ اس کا مطلب پاکستان میں یہ چیز تو پھر ثابت ہوگی کہ جن کو آپ اقلیت کہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے۔ اگر کمیشن بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے تو یہاں سے سیدھا سا سوال ہے کہ ظلم و ستم تو ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ظلم و ستم ہے، کمیشن روک پائے گا یا نہیں روک پائے گا؟ تھوڑا سا فضل الرحمان صاحب کی بات کا جواب دینا بڑا ضروری ہے کہ 74 میں جب احمدیوں کے اقلیت قرار دیا گیا، اور احمدی، وہ آپ مجھے بتائیے، کوئی بھی یہاں پہ آپ کسی کو کہتے رہے آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مسیح برادری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہندو ہیں، وہ کہے گا یار تیرا کیا لینا دینا ہے، گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ۔ یہ بنیادی طور پہ ہی اگر یہ کمیشن جو ہے کام کرے، اور نارمل تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ قوانین ہی بیکار ہے، کسی پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہب کے فیصلے کرے۔ کوئی مسلمان کے اپنے آپ کو کوئی کچھ بھی کہ اس سے میرا خیال ہے کہ ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہونا۔ اب اس مولوی صاحب کی جو فضل الرحمان ہے، ان کی بات ہے کہ اس سیاپے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ زیادتی و ظلم ہوتے ہیں عدالتوں سے۔ یہی مولوی صاحب ہے جو جا کے، آپ سب کے علم میں ہے، فائز عیسیٰ کے ساتھ جا کے اس نے وہاں پہ باقاعدہ میٹنگ کی تھی، اور وہاں پہ یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ فیصلہ کیسے چینج کروایا تھا۔ اور پاکستان میں اب صرف پاکستان کے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یا یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مگر کیونکہ پاکستان میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے ایک ماحول گرم تھا، یہ بل بھلا پاس کر لیا گیا، صدر نے دستخط کر دیے، اور یہ جو بھی وہاں پہ اقلیت ہے ان کے لیے دیکھتے ہیں کیا کام کرتا ہے، یہ تو رزلٹ جب نکلیں گے تو پتہ چلے گا۔ دوسرا ایک جو نقطہ اٹھایا وزیر قانون نے، انہوں نے کہا کہ جو احمدی ہیں وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہی نہیں کہ ہم اقلیت ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں۔ تو
اب یہ ایک اور نئی گیم ڈالنے والے ہیں، ہو سکتا ہے شاید میرے ذہن میں جو آئی چیز، یہ جو کمیشن ہوگا وہ کہے گا جی پہلے آپ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرو، پہلے اپنے آپ کو جی آپ اقلیت ہے، تو پھر ہم آپ کے لیے بھی کوئی بات چیت کریں گے۔ آپ کے اوپر جو ظلم ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، کبھی لوگوں کو مارا جاتا ہے، جو بھی ہے، کبھی قبریں کھیڑی جاتی ہے، کبھی مسجدیں کھیڑی جاتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو وہ کہے گے جناب کیونکہ آپ جس طرح کل وزیر قانون کا بیان تھا، تو انہوں کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہوگا، جو مجھے سمجھ آئی ہے شاید وہ یہی ہے کہ جو اقلیت ہے ان کی بات چیت کرے گا، ان کے اوپر جو بھی والا لوگ۔ اب جو احمدی ہے وہ تو اپنے آپ کو جو آئین کی یہ باتیں کرتے ہیں صاحب، ابھی فضل الرحمان صاحب، پہلے تو بندہ ان سے پوچھے گا جی جتنے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، جتنے سینٹ میں بیٹھے ہوئے، جتنے آپ طاقتور لوگ ہیں، آئین کے مطابق تو آپ کے اوپر وہ آرٹیکل 6 لگتی ہے، اگر میرے سے پوچھے یہ سارے غدار، یہ سب قاتل، یہ سب چور، یہ سب چکے، یہ نہیں، وہ 74 کی اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی شرابی کبابی، اس کے بعد بھی جتنی اسمبلیاں بنی ان میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں آیا جو آپ بھی دیکھ رہے ہوگے کہ شاید ایک آدھا ایسا آیا ہوا غریب آدمی جس کے ساتھ وہ سلوک جمشید دستی جیسا سلوک کیا گیا، لیکن جتنے بھی لوگ آئے وہ آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قاتل، مجرموں کی پشت پناہی کرنے والے، شرابی، کبابی، زانی، یہ سب ان کی محفل ہے۔ میں نہیں کہتا، جمشید دستی نے بھی یہ بتایا تھا آپ کو کہ وہاں پہ یہ حالات ہوتے، ان کی محفل اور ہوتی ہے اور ان کے طریقہ کار زندگی اور ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پاکستانی گورنمنٹ بلیک میل ہوتی ہے کیونکہ اپنی کرتوتیں نہیں اچھی، یہ سب سزا یافتہ ہے، جو بھی جرنیل آتے ہیں ان کی سزائیں معاف کر کے پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، پھر دونوں طرف کھیلتے ہیں، آج کل بھی یہی گیم چل رہی ہے۔ تو جناب آئین کے مطابق تو آپ سارے مجرم بیٹھے ہوئے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ان میں سے ایک بھی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جس نے آئین کے مطابق زندگی گزاری ہو یا جس کو آئین کا علم ہو کہ آئین ہے کیا۔ اب رہی بات جی کہ وہاں پہ آ کے تو یہ جو ابھی سارا کچھ پارلیمنٹ میں چلا اور مخالفت بھی کی گئی اور کئی کچھ وہاں پہ سامنے لایا گیا، اور چلاکیاں، اچھا جی کیا چلاکی وہاں پہ احمدی کرتے ہیں جی؟ کوئی ایک چلاکی بتا دیتے سارا، ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ظلم ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کے اوپر 295 سی 298 سی لگائی جاتی۔ نارمل تو آج کے حالات میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام جو قوانین ہے اس طرح کے وہ ختم کرنے چاہیے تھے پارلیمنٹ کو، اور جنرل صاحب جو بھی لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے انہیں چاہیے تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ختم کر کے ایسے تمام لوگوں کو جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں رہا کیا جاتا اور وہ آرام سے اپنی زندگی جیتے، مگر مولویوں کا دباؤ بہت زیادہ ہے اور اسے بھی برداشت کر رہی ہے گورنمنٹ۔ اب گورنمنٹ خود بھی جس راستے سے آئی ہوئی ہے وہ بھی ڈرتے ہے کہ ہمارے بھی ظاہر چور راستے سے جب آپ آتے ہیں، جو اصلی بندہ ہوتا ہے نا، جو اصلی پارلیمنٹ ہوتی ہے، جن کے پاس ان کو بھی پتا ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے یہ ہمارے کل کسی وقت بھی پاسا پلٹ جائے اور وہ پرانے کیس نکل آئے، پھر کئی چیزیں ہیں سپریم کورٹ کے ذریعے حل کرا کے یہ پارلیمنٹ کے فیصلے سارے منسوخ ہو سکتے ہیں، سارا کچھ ہی غلط ہو سکتا ہے۔ تو یہ جناب جو کمیشن ہے، اب آنے والے دنوں میں اس کے رزلٹ سے پتہ چلے گا کہ یہ کیا کرتا ہے، مگر یہ میں بتا دوں کہ پاکستان میں ایسے قوانین جب تک ہیں اور جب تک آئین میں یہ اقلیت لفظ ہے، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ پاکستان سے اقلیت لفظ کو ختم کرنا ہوگا، تمام پاکستانی جو ہیں ان کو برابر کے حقوق ہونے چاہیے، کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی اگر وہ میرٹ پہ اس قابل ہے، وہ صدر بھی بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، وہ جج بھی بن سکتا ہے، وہ چیف بھی بن سکتا ہے، آرمی اسٹاف بھی بن سکتا ہے۔ یہ دیکھ رہے دوسرے ممالک میں ایسے ہوتا ہے، آج کی دنیا میں امریکہ کی مثال لے لیں، انگلینڈ کی لے لیں، تو یہاں پہ جب کوئی مسلمان بنتا تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اچھا، ایک عرصہ گزر گیا، میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ یورپی ممالک میں ہم لوگ رہتے اور یہاں پہ یہ چیزیں نہیں، اقلیت یہ وہ یہ سب ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت،
اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اب دیکھیں پارلیمنٹ میں مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر قسم کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہو، کیونکہ وہاں پہ یہ پوچھا ہی نہیں جاتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اگر ووٹ ملے، آپ یہاں تک پہنچے ہیں. میں نے کئی انٹرویو جرمنی میں بھی کیے، انگلینڈ میں بھی آپ جانتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن میں احمدی بھی ہیں، جرمنی میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، جو پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے ہیں. مقصد یہ آپ کو بتانے کا ہے کہ جو بھی راستہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ پاکستان میں، اس کی بنیاد ہی غلط ہے. اس کی وجہ سے آپ جو مرضی بناتے رہے، کمیشن بنائے، یہ کرے وہ کرے، لیکن اینڈ پہ آپ کو یہی کرنا پڑے گا پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے. پاکستان کی قوم کی جو اگر آئین کی بات کرے یا جو جس طرح یہ مسلمان بن کے نعرے لگا رہے، تو انہوں نے جو ملک کی حالت کی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں. آپ کو میں یہ بتاؤں، کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ کسی جگہ بھی چلے جائے آپ کو مسلمان مانگتے ہی نظر آئے گا. میں اٹلی گیا پچھلے دنوں، وہ ایک مل گیا السلام علیکم مسلم میں جی کچھ میری مدد کرو، کوئی کہیں پہ مل گیا پتہ کرو، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان. تو وجہ یہی ہے کہ وہ پاکستانی تھا. بات بتانے کی مقصد جو ہے وہ یہ آپ کو ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک اچھا قدم ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ برا قدم ہے، مگر بات وہی ہے کہ جو بھی بنیاد اگر ہو، اگر وہ سیدھی نہ ہو تو اوپر جتنی مرضی بلڈنگ بناتی رہے وہ ٹیڑھی بنتی ہیں، ان کے کوئی رزلٹ نہیں آتے. اب جناب دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فضل الرحمان ہے یا یہ اس طرح کے مولوی، انہوں نے کل کافی انڈر پریشر کیا. دیکھیے وہ بل تو پاس ہو گیا، کچھ ابھی تفصیلات مکمل سامنے نہیں آئیں، جیسے ہی وہ سامنے آئیں گی پھر آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ علماء جو ہیں یہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں. انہوں نے وہ اسلام کا حال کیا ہوا ہے. دیکھ لیا پاکستان کی حالت، پاکستان کے لوگوں کی حالت دیکھ لی، ان کی سوچ کی حالت دیکھ لی. ان کی سوچ 2 نمبر سے شروع ہو کے آگے 10 نمبر تک جاتی ہے. 1 نمبر کی سوچ کسی بندے کی آپ کو نہیں ملے گی. آپ ڈھونڈیں گے بندہ کہ کوئی 1 نمبر کی سوچ والا بندہ مل جائے. ہر جگہ پہ سوچ پروگرام. یہ اسلام انہوں نے دیا ہے، یہ ایسا اسلام پاکستان میں دیا گیا جس کو دیکھ کے میرا خیال کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا. اور وہاں پہ لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. جیلوں میں کیا ظلم و ستم ہوتے ہیں، باہر کیا ظلم و ستم ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں. تو جناب صدر پاکستان صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ بھی کس آئین کے تحت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم کو بھی پتا ہے کس آئین کے تحت بیٹھے ہو. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھی عمل کرنا ہے آئین کے مطابق. آپ کو نہیں اس چیز کی کہ آپ کے اوپر نہیں یہ لاگو ہوتا. تو یہ بدبخت لوگ ہیں، ان سے آپ اچھی امید نہیں رکھ سکتے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا السلام. ہمارے بیورو چیف ہیں اس وقت پاکستان سے. سر یہ بڑی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، یہ جو بائک پہ بچے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، ہیلمٹ نہیں پہنا، مقدمے درج ہو گئے، کھلبلی مچی ہوئی ہے، لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو نارمل تو مقدمہ تو نہیں ہوتا، جرمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اب پتہ چلا جرمانہ ہی کیا جائے گا. تو یہ سارا کچھ کیوں اچانک کیا گیا؟ جی بالکل، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے انہوں نے جو جرمانے ہیں یہ موٹر وہیکلس کے لحاظ سے اس کے اندر انہوں نے اس کی تبدیلی کر دی ہے، اور تبدیلی کرنے کے بعد اس کو بڑھا دیا گیا ہے. اور موٹر سائیکل والوں کے لیے سب سے جو کم سے کم جرمانہ تھا وہ 2,000 روپیہ کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح گاڑی، چھوٹی گاڑی کے لیے 3,000 اور بڑی گاڑی کے لیے 5,000 ایک نارمل رکھا گیا ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو ہم جرمانے کریں گے تاکہ یہ لوگ قانون کی پاسداری کر سکیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب جو آئی جی پنجاب ہے انہوں نے سختی سے اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے یہ اپنے عملے کو کہا ہے کہ آپ لوگ جتنا زیادہ ہو سکے چلان کریں، اور چلان کے علاوہ جو کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر دے. تو یہ گزشتہ 4 روز سے اس کے اوپر ایک بڑا عمل درآمد ہو رہا ہے. اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں اور فوری طور پہ 379 کا مقدمہ درج کرا دیتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس کو پھر جو ہے وہ آپ جیل بھیج دیں. تو اس طریقے سے جو ہے بہت زیادہ
اس کے اوپر جو ہے لوگوں میں پکڑ دکڑ پائی گئی تھی. 1200 1500 جو ہے وہ لوگ عدالتوں میں چلے گئے تھے اور جرمانے کے باوجود چھوٹی 9 عمر لڑکے ہیں 16 17 سال کے 18 سال کے, جس کی وجہ سے ان کو جیل میں جانا پڑ گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ پولیس ریکارڈ میں ان کا نام آ گیا, جس کی وجہ سے وکلا بھی بہت زیادہ پریشان ہے اور لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. جی سر یہ بتائیے, چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے پکڑ لیے گئے, اور نارمل تو ہوتا ہی ہے کہ ان کے والدین کو جا کے پکڑتے کہ کیوں ان کو بائک دی ہے, کیوں آپ نے جانے دیا. تو ایسے تو یہ چھوٹے بچے جو ہے ان کے ذہن جو ہے وہ کس طرح جائیں گے؟ جی بالکل, یہ بھی ایک جو دفعات ہے اس میں شامل کی گئی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ موٹر سائیکل چلاتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے والد یا اس کے جو باقی جو گھر والے ہیں, جو بڑا بھائی ہے, تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے گا. تو اسی طرح یہ جو سارے معاملات آپ اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ چھوٹے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, لیکن کچھ نوجوان لڑکے ہیں جو 16 17 سال کی عمر میں ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کالج جو ہے یا اسکول جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ چلے جائیں, لیکن احتیاط کے طور کے اوپر ان کو گاڑی چلانی چاہیے. لیکن اب گورنمنٹ نے بالکل سختی کر دی ہے, اور یہاں تک کہ ہیلمٹ کے بغیر اور بغیر لائسنس کے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ سختی ہے. اور وہ پکڑ کے آگے جرمانے کرتے تھے تو چلو لوگ پیسے دے کے جان چھوٹ جاتی تھی. لیکن یہ جو موٹر وہیکل آرڈیننس نیا جو بنایا ہے 4تھی ترمیم کے ساتھ 2025, اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو بندہ ہے وہ کوئی بھی لاپرواہی کرے گا, کوئی غلطی کرے گا یا کوئی بن میں آئے گا, تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش یہ کریں کہ جرمانے کی بجائے ان کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اچھا سر یہ بتائیے, نارمل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو کوئی 1 مہینہ پہلے بتا دیتے کہ آئندہ یہ اس طریقے سے کوئی خلاف ورزی نہیں, اس طرح کا اعلان کوئی ہوا کہ کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا, اگر کرے گا تو پکڑا جائے گا؟ جی آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جسٹس نیلم جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہے, انہوں نے آج اس کے اوپر ایک نوٹس لیا ہے اور سختی سے یہ کہا ہے آئی جی پنجاب کو بلا کے کہ آپ کا کام تھا کہ آپ پہلے سے اس کو 1 مہینے کی اویئرنس دیتے اور اس کے بعد جب 1 مہینہ پورا گزر جاتا تو اس کے بعد آپ کارروائی کرتے. تو آئی جی پنجاب کو انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد آپ کا کوئی بھی بندہ اس بچوں کا چلان نہیں کرے گا, اور ان کو چلان کرنے سے روک دیا گیا ہے. اور آج کے بعد سب سے پہلے ان کو 1 مہینے کی وارننگ دی جائے گی. اگر کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو اس کو 1 سے 2 موقع دیا جائے گا. اگر اس کے 2 موقع پورے ہو چکے ہیں تو پھر اس کے خلاف جرمانہ ہوگا اور پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. تو یہ ایک بڑا بریک تھرو وکلا کی طرف سے بھی جو بار بار عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا, تو جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو ہے نیلم جو ہے مس نیلم, ان کی جو ہے عدالت میں یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے فوری طور پہ آئی جی پنجاب کو بلا کر اس کام سے یہ روک دیا ہے کہ کوئی بھی اب آج کے بعد کسی بھی لڑکے کے اوپر یا کسی بندے کے اوپر FIR نہیں ہوگی. اچھا سر تھوڑا سا یہ بتائیے, کوئی بے چینی عوام میں پائی جا رہی ابھی تک؟ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق خبریں چل رہی ہیں یہاں پاکستان میں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ابھی تک تو ایسی لوگوں میں مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ پائی جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے سارے معاملے کو, یا بہت زیادہ ہم اس کی صلاحیت کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مخالفت میں بات کرتے ہیں. تو بہرحال ابھی تک دونوں افراد جو ہیں ان کی طرف سے ایک ملا جلا رجحان پایا جا رہا ہے. جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں, جو ایک پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہماری تمام تر جو ترجیحات ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. لیکن ایک لوگ یہ کہتا ہے کہ وہ بالکل بھی ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, اور ایک ملک میں آمریت کا سوال ہے, ملک میں آمریت پیدا کی جا رہی ہے اور ایک سول معاشرہ لگایا جا رہا ہے, تو وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو ملا جلا رجحان ہے, لوگوں کی مختلف قسم کی رائے ہے دونوں طرف سے. یہ بھی خبر ہے کہ کوئی عمران خان کے متعلق بھی ڈیل چل رہی ہے, کوئی ایسی باتیں آپ کے سامنے آئی وہاں پہ؟ جی بالکل, ہمیں یہی پتہ لگا کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کے اندر یہ جو تمام تر اطلاعات ہیں وہ کی جا رہی ہے کہ آپس میں کچھ بات ہے ہو جا رہی ہے. اور لیکن جو ان کے وکلا ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کے واقعات کی تردید کرتے ہیں. لیکن جو بیک ڈور ٹو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے, ذرائع نے بتایا کہ اس معاملے میں عمران خان کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل جاری ہے. سر یہ بتائیے, کل بل پاس کروایا گیا اور کمیشن بنے گا اقلیت, جو بھی آپ نے مجھے بھی بھیجا تھا سارا کچھ, تو اس کا مقصد کیا ہے تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل, ایک تحفظ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ایک بل پاس کیا گیا تھا اسمبلی کے اندر, جس کے اوپر بحث کی گئی تھی. جو وزیر قانون ہے, جو راجہ صاحب ہیں, انہوں نے وزیر قانون جو ہے اعظم تارا صاحب اور ایک راجہ صاحب ہیں, ان کے لا منسٹری کے اندر وہ قانون بناتے ہیں. تو انہوں نے اس کے اندر کچھ ترامیم کر کے اس بل کو پیش کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے اقلیتوں کو تحفظ دینے کے لیے ہم نے بل پاس کیا. لیکن جیسے ہی اسمبلی میں بل پاس کیا گیا
तो इसको पेश किया गया। तो उस वक्त मौलाना फजल नुमान और दूसरे अफराद ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि कादियानियों का इस बिल के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। कादियानी जो है वो असेंबली के काफिर करार दिए गए हैं और उनका इस बिल के साथ किसी भी किस्म का कोई तल्लुक़ नहीं है, उनको इसके साथ कोई मराहत नहीं दी जाएंगी। ये वो अक़लीतें हैं जैसे हिंदू हो गया है और ईसाई है या दूसरे जो अक़लीती जो लोग हैं, उनको सिर्फ इस बिल से फ़ायदा होगा। उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है कि अगर उनको कोई शिकायत है या कोई प्रॉब्लम है या उनकी किसी अदारे के मुताबिक है या किसी जगह के मुताबिक है, तो वो इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आदम नज़ीर तालन ने जो है वो वाज़ेह तौर पर असेंबली में ये बात बयान की है कि कादियानी जो है वो आईनी तौर पर जो काफिर है, तो उनका इस बिल के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। नहीं, तो ये बताइए कि इसका मतलब पाकिस्तान में अक़लीतों के साथ कुछ जुल्म हो रहे थे तो ये बिल पास करवाया गया? जी बिल्कुल, ये जो आपसे पहले भी आपको रिपोर्टर हम बता रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनको मुसलसल जो है वो ज़दोकोब किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनके साथ कत्ल किया जाता है, मजहबी एफआईआर दी जाती है, तौहीन रसालत के मुकदमात किए जाते हैं। इसके अलावा आपके सामने हिंदू अफराद हैं, उनके साथ भी यही शुरू किया जाता है। जो कादियानी कम्युनिटी है उसके साथ भी पिछले 3-4 साल से जो वाक़यात होते रहे मैंने आपको सारे बताए हैं। तो ये अक़लीतों के साथ ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया बात करता है, ह्यूमन राइट्स वॉच बात करती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो रिपोर्ट्स देता है। तो इनको सबको पता है कि ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। तो इन्होंने अपने आप को सेफ करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये एक तरमीमी बिल बनाकर दिया है वज़ारत कानून है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जी हम अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। लेकिन साथ उन्होंने ये भी बात कह दी है कि इस बिल का बराह रास्त तल्लुक़ अक़लीतों के साथ होगा। इसके अंदर किसी भी कादियानी कम्युनिटी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। वो पहले की तरह जैसे काफिर थे वो काफिर ही करार दिए गए, उनका इस बिल के साथ कोई तल्लुक़ नहीं होगा। सर ये बताइए, ये पैरा फोर्स आजकल लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है और जिस तरह आपने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने मोटरसाइकिल सवारों के मतलब बयान जारी किया, ये पैरा फोर्स क्यों नहीं काबू आ रही है? तो बड़ा जुल्म कर रही है लोगों के ऊपर। जी बिल्कुल, काफी लोग हैं। आज से 2 दिन पहले भी एक रिक्शा जो था वो ड्राइवर था उसको चलान किया गया तो उसने रिक्शे को आग लगा दी। इसी तरह एक बंदा जो था वो रेहड़ी पर सामान बेच रहा था तो उसकी रेहड़ी पकड़ के जब ले गए हैं तो उसको भी जो इस वजह से दिल का दौरा पड़ा तो वो बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल जाके उसकी जान बची। तो वो कहता है कि हम कहाँ जाके कारोबार करें, हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात है। हुकूमत हमें कारोबार भी नहीं करने देती, हमें तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं देती, हमारे साथ सपोर्ट भी नहीं करती। और अगर हम रात को 2 टाइम की रोटी के लिए अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए कहीं पे कोई सामान आकर बेच रहे हैं तो पैरा फोर्स आकर हमें उठा लेती है। जबकि पैरा फोर्स का मौक़िफ़ है कि हमें हुकूमत की तरफ से ये वादे हदायत हैं कि आप जो है तहफ़्फ़ुज़ात ये जो सड़कें जो है तजावुज़ात है इसको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि इसको खोल के रखेंगे। तो हम तो तजावुज़ात को हटाने के लिए आए हैं। हमारा काम ये है कि कोई भी बंदा कहीं भी खड़ा होकर चीज ना बेच सके, जो हुकूमत ने जगह बनाई है वो वहां पर जाके उस तरीके से काम करे। जी बहुत शुक्रिया सर। ना जी, ये थे पाकिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ है। सर क्या चल रहा है बताइए जरा हमारे देखने वालों को। देखिए मुबारक साहब, इंसान जो होते हैं उनकी दुआएं और बदुआएं ये अल्लाह के साथ कनेक्टेड होती हैं। पूरा पाकिस्तान इस फील्ड मार्शल के लिए बदुआएं कर रहा था और मुस्लिम लीग नून के लिए, चूंकि ये इसके साथ मिले हुए थे और एक ऐसा आदमी जिसका हक था उसका हक मारा गया और हक मारने के बावजूद उसके साथ जुल्म किया गया। तो ये सब चीजें कुदरत को मंजूर नहीं होती। कुदरत किसी न किसी तरीके से वो फेर के वो मामलात जो है वो अपने सीधे करता है और वो उसकी ताकत है, ये उसकी की ताकत है। चाहे इंसान है, चाहे कोई दुनिया की चीज है, चाहे बादशाह है या फलान है। आज जो कुछ हो रहा है ये इनके अपने अमलों का नतीजा है कि इन्होंने बहुत जुल्म किया पाकिस्तानी कौम के ऊपर। पाकिस्तान के साथ इंसाफ में जुल्म किया गया, दीन में जुल्म किया गया और लोगों के साथ जुल्म किया गया। और ताकत के जरिए एक बंदा फील्ड मार्शल बना, वो इसका हकदार नहीं था। फिर उसको डिफेंस का वो चीफ बनाया, वो भी उसका हकदार नहीं था। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब ये बना था इसका हकदार नहीं था। तो मुबारक साहब आज वो दिन आ गया है। आप यकीन करें, हमने बोला था 2 दिन में बड़े फैसले होने वाले और आज शाम तक कल सुबह तक ये फैसला हो जाएगा कि ये बंदा इसको रिटायर किया जा रहा है
وہ 4 نئے جنرل بنایا جائے, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ڈیفینس, اور پاسبلی چیف آف ڈیفینس جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں, جو زبردستی سینئر لوگ تھے, لیفٹیننٹ جنرل گھر چلے گئے, ان کو واپس بلایا جائے اور ان کو سینئر بنا کے رکھا جائے. پھر اور لوگ ڈی جی ایس آئی اور یہ سارے نئے 4 جنرل 4 اسٹار جنرل بننے والے ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ انہوں نے یزیدیت جس کو کہتے ہیں ظلم کی انتہا کی. عورتوں, بچوں, بوڑھوں, جوانوں پہ مارا گیا, قتل کیا گیا, لاہور میں, اسلام آباد میں, کشمیر میں, فرنٹیئرز میں ہر روز بندے مر رہے ہیں. تو یہ اس کا انتہا ہے. لیکن آج پٹھان کو وہ کہتے ہیں کہ آج شاید اس کو رہائی بھی مل جائے, کیونکہ اس کے بغیر یہ کام چلنے والا نہیں. اور نواز شریف نے جو مطالبہ کیا ہے, بڑی میٹنگ ان کی ہو رہی ہے جس میں سارے سیاستدان بیٹھے ہیں ان کے اپنے, اور اس نے بولا کہ خان کو رہا کرو. یہ نواز شریف کا بیان ہے کہ خان کو رہا کرو. اس کا مطلب یہ تھا کہ خان کو اس فیلڈ مارشل نے اندر رکھا ہوا تھا, اور یہ زبردستی, چونکہ یہ کسی کو سن نہیں رہا تھا. شہباز شریف ایک کمزور وزیر اعظم تھا اور غلط طریقے سے بنا ہوا تھا, اس کو وہ جیتا ہوا بھی نہیں تھا, ایک انلیگلی وزیر اعظم تھا, انلیگلی پارلیمنٹ تھی, انلیگل انہوں نے جج بنائے. تو اپنی پاور سے اس نے فیلڈ مارشل جو بن گیا, اس نے اس کو اندر رکھا, اس کی فیملی کے ساتھ, اس کی پارٹی کے ساتھ, اس کے کارندوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ظلم کیا. تو آج نواز شریف کے یہ الفاظ کہ اس کو رہا کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکچولی کوئی عدالت کے فیصلوں کے تھرو نہیں, بلکہ آرمی کے فیصلوں کے تھرو اس کو اندر رکھا گیا, اور وہ انشاءاللہ وہ رہا بھی ہو جائے گا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہ تو اطلاع مل چکی ہے کہ نواز شریف اور جو عاصم منیر ہے اس کے درمیان کافی گڑبڑ اس وقت چل رہی ہے, اور اس وقت جو آرمی ہے وہ بھی بلیک میل کر رہی ہے نواز شریف کو. مگر خان کو رہا کرو یا نہ کرو, لیکن یہ آرام سے چلا جائے گا چیف آف آرمی اسٹاف. یہ تو سنا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے جانا ہی نہیں, جو مرضی کر لو. دیکھیں اس کے الٹے دن جب آتے ہیں نا, دیکھیں مبارک صاحب, جب کسی کو الٹے دن آ جاتے ہیں نا تو وہ پھر بچتا نہیں ہے, اور اس کے ابھی الٹے دن ہے. یہ بندہ, اس کی کوئی پاور نہیں ہے. آج اگر 4 نئے جنرل بنائیں گے تو اس کی کیا پاور ہے؟ یہ وہ پکڑ لیں گے اس کو, ریسٹ کریں گے اس کو کہ نکلو ادھر سے. اور فوج, آپ کو پتہ ہی ہے کہ فوج ساری نیچے ہوتی ہے, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا اوپر کیا چل رہا ہے. تو جب جنرل جن کا حق بنتا ہے ان کو حق دے دیا جائے گا, تو اس کو تو اس کا اور باجوے کا اور کچھ اور جنرل جنہوں نے اس پاکستان کے ساتھ کھلواڑا کیا ہے, ان کے الٹے دن شروع ہو گئے, اور میرے خیال میں ان کو سخت سزائیں بھی ملیں گی. یہ بندہ ایک, آپ دیکھیں اس کی اصلیت دیکھیں. پہلے ہم نے بے شمار پروگرام بولا تمہاری اصلیت کیا تھی. ماسٹر کا لڑکا تھا, جو بھی تھا, آج یہاں تک پہنچ گیا پاکستان کے تھرو. پاکستان کو لتیڑنا تم نے شروع کر دیا, اور سمجھنا کہ میں اس ملک کا مالک ہوں, بادشاہ ہوں, خریدا ہوا ہے, میرے باپ کا ملک ہے. نو, 3 سال ظلم ہوا, ابھی اس کے دن الٹے ہو گئے. یہ آپ دیکھیں گے کہ آج رات کو, آج یہ دن کو, اگر نئے چیف آف آرمی اسٹاف اور سارے جنرل بنتے ہیں تو اس کو ریسٹ کر لیں گے. یہ مجھے پکا یقین ہے کہ فوج میں کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا, وہ فوراً ایکشن کرتے ہیں, اور آرمی کچھ بھی نہیں کر سکتی. آرمی صرف یہ دیکھتی ہے کہ جو چیز صحیح ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے, اور آرمی اس سے تنگ تھی. آپ کو پتہ بھی ہے کہ پوری فوج اس سے تنگ تھی, یہ بندہ ہمارے اوپر کدھر چڑھ گیا سر کے اوپر. تو ابھی جب اس کو اتاریں گے اسی دن یہ ریسٹ ہو جائے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. نہیں, لیکن کبھی ایسے جنرل ریسٹ فیض میں تو اس نے کیا ہوا ہے, لیکن اتنا آسان تو نہیں. مشرف کے لیے بھی آپ کو پتا ہے ایسی مشکلات آئی تھی, پھر وہ دبئی چلا گیا تھا. ہاں, لیکن یہ وہ علیحدہ بات ہے. لیکن کیونکہ نئے جنرل جب بنے گے تو اس کے ساتھ لازمی بات ہے کہ یہ جو نواز شریف ہے جس کی آپ نے بات کی, یہ شروع ہی سے جرنیلوں کے خلاف رہا ہے. یہ شہباز جو تھا یہ کیڈر بن کے اور وہ بٹیرا بن کے تو یہ اس کے سامنے ناچتا رہا. تو وہ نواز جو تھا وہ تو لندن تھا, اور اس کو اندر سے غصہ بہت کر رہا تھا. وہ آپ کو پتا ہے اس نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا جن لوگوں نے میری پارٹی کو ہروایا تھا, اور اس کا نام باجوے کا نام بھی لے لیا تھا. یہ فوراً پاکستان سے جہاز لے کے وہاں گیا, اور ادھر اس کے پاؤں سے چٹے, نہیں ہمیں حکومت کرنے دو. تو وہ نواز کے اندر جو غصہ ہے وہ تو آ گیا نا ابھی سامنے. ابھی اس کو تو کیا نا پیچھے, تم ادھر سے نکلو اس کے بھائی کو, اور خود یہ جو بھی بنے, صدر بنے, کچھ بنے, کرے گا ضرور. اور فوج میں مبارک صاحب آپ کو پتا ہے فوج کی جو قانون ہے اس کے تحت یہی جنرل جو آج چیف آف آرمی اسٹاف بنے گا یا ڈیفینس کا چیف بنے گا یا ڈی جی ایس آئی بنے گا, یہی اس کو اریسٹ کریں گے, یہی اس کو کر لیں گے. اس کی کوئی پاور ہی نہیں رہے گی. جب یہ بولیں گے کہ تمہاری نوکری آج سے ختم, تو ہی جسٹ زیرو.
آپ دیکھیں مشرف کے ساتھ کیانی نے غداری کی تھی. کیانی وہ جو ٹکے کا آدمی نہیں تھا, ایک ٹکے کا آدمی نہیں تھا وہ, اس نے مشرف نے اپنی کرسی کے لیے رکھا ہوا تھا. ڈی جی آئی ایس آئی, وائس چیف آف آرمی اسٹاف, پھر ایکسٹینشن دی زرداری نے, کیونکہ زرداری حرام خور لانتی بندہ ہے, اس کی بیوی کا یہ ملٹری اٹیچی ہوتا تھا کسی زمانے میں, تو اس نے اس کو ایکسٹینشن دے دی. لیکن جب مشرف سے کرسی گئی, یہ یعنی 360 ڈگری کی آنکھیں اس نے پھیری تھیں, آپ کو پتا ہے. تو یہ اسی طرح فوج میں ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی خبر ہے کہ بڑا سخت پریشان ہے اس وقت عاصم منیر, اور اس کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہے, اور بڑا انڈر پریشر ہوا اس وقت, اور ذہنی طور پہ کافی ڈسٹرب ہے. مبارک صاحب, جب ایک آدمی انلیگلی اس کو, چلو اگر ہم یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, اس کو تم نے آرمی چیف بنایا, ریٹائر ہو گیا تھا, بنا دیا, تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. میرا حق بھی نہیں تھا. 7-8 جنرل گھر چلے گئے جو حقدار تھے. اس سے پہلے سینکڑوں نہیں تو ڈزنز جنرل گھر گئے جو قابل ترین پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل تھے. انہی کی وجہ سے یہ جو 2-4 فیلڈ مارشل فلاں, تو آج یہ تو ایک 4 اسٹار جنرل تھا, 5 اسٹار تو ڈنڈے سے بنا ہے. اس کی فیلڈ مارشل جانی چاہیے. اس کی یہ جو چیئرمین بنا ہے ابھی ڈیفینس کا, اس کو ہٹا دینا چاہیے. فیلڈ مارشلی اور اس کے 4 اسٹار کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. اس نے کتنے ظلم کیے, اس نے باجوے نے, باقی جرنیل جو اس وقت کے تھے, ان کو پھانسی ملنی چاہیے. مبارک صاحب, یہ وہ لوگ ہیں کہ ابھی وقت آ گیا کہ ان لوگوں کو سزائے موت ملنی چاہیے. اگر آپ نے پاکستان کو اسموتھلی چلانا ہے, آگے چلانا ہے, اس کی نیند چلی گئی ہے نا, سب کچھ جا رہے ہیں اس کے ہاتھ سے. یہ گھر بنگلے کوٹھیاں, یہ سلوٹ, اور ایک کرائے کا قاتل جو اس نے منگوایا تھا وہ نوکری, اس کو بھی پکڑو, وہ اس نے منگوایا تھا, اس کی بیوی کا رشتہ دار ہے. تو یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں. اس کی کوئی پاور نہیں ہے. جو چیف آف آرمی اسٹاف مبارک سے بنے گا, ہی ول بی جسٹ زیرو. یہ ادھر گر جائے گا بے ہوش ہو کے, اور اس کو اٹھا کے لوگ لے جائیں گے, اس کو جیل میں ڈالیں گے. اچھا سر, ایک کل بل پاس کروایا ہے اقلیت کے بارے میں کہ یہ کمیشن بنے گا. اقلیت لفظ سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ہم جن ممالک میں رہتے ہیں یہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. نہیں ہے, باقی ممالک نہیں ہے. مبارک صاحب, میں نے آپ کو, ہم لوگوں نے ڈسکس کی اپنے پروگراموں میں, کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی کوئی ایسی باتیں کر لے, اسلام کے بارے میں باتیں کر لے. یہ جو ملز ہیں, یہ جعلی اسلام انہوں نے چلایا ہوا ہے. ہم نے باتیں کی ہیں دلیل کے ساتھ. جو اسلام ہے وہ اسلام ہے, اسلام قرآن کریم ہے, بس سیدھی بات ہے. تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم اس کو اقلیت کرو, اس کو کافر دے دو, یہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ دوزخ جائے گا. یہ کہیں کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کے کام ہے, اور اللہ خود ہی فیصلے کرے گا, اور وہ بڑا غفور الرحیم بھی ہے. قرآن کریم کے الفاظ میں ایک آدھے سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے وحدہ اللہ شریک مانتا ہے کہ میں اس کائنات کا مالک ہوں, اور میری کابینہ, فرشتے, میرے نبی, اور آگے قیامت آنے والی ہے, یہ ان کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے, جو میری کابینہ ہے, تو وہ جنت میں جائے گا. اس کے بعد کہیں ذکر نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ پہلی امتوں میں سے جو بھی لوگ مجھے وحدہ اللہ شریک مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے کائنات میں, اور پھر قیامت کو مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی, اس دن حساب ہوگا, ان کو بھی میں جنت میں بھیجوں گا. تو یہ کون ہے؟ یہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, یہ سب مشرک لوگ ہیں, اور یقین کریں ان میں سے کوئی بھی ادھر جنت میں نہیں جائے گا. جو نظر آ رہا ہے, جو اللہ کے فیصلے ہیں, ان کے خلاف سب پاکستان میں چل رہا ہے. اسلامک ریپبلک نہیں ہے یہ, نہ وہاں جمہوریت ہے, نہ وہاں پہ انصاف ہے, نہ وہاں پہ آج تک 78 سال میں لوگ پس گئے ہیں. تو یہ سب چیزیں بنائی گئی ہیں بناوٹی. اور کس نے بنائی ہے؟ یہ آرام خوروں نے, جو پاکستان کے اوپر حکومت کرتے رہے. بہت شکریہ سر. ناظرین, میں نے ابھی کل کے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف یہ بولنے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ جرنیلوں کے خلاف ہے. کوئی کھچڑی بڑی سخت اندر پک رہی ہے, اور جس طرح ابھی سر نے کہا 1-2 دن میں باہر آ جائے گی. جیسے ہی نئے ذمہ دار لوگ آ جائیں گے, اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی, اور اس کو یہ بنائیں گے نہیں آپ. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ اگر کسی جگہ پہ بھی اسے دوبارہ فٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ شہباز کو سب کو لے ڈوبے گا. اس کی ویڈیو ان کے پاس ہے, اور ویڈیو کے ذریعے یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا, اور اب دوبارہ وہ انہی ویڈیو کے ذریعے سے بلیک میل کیا جا رہا ہے, اور اندر ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کا سسٹم چل رہا ہے. ایسے کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا تھا کہ فوج کو چاہیے کہ اپنے معاملات جو ہے وہ بارڈر تک رکھے, ان سیاستدانوں کے چکر میں نہ پڑے. انہوں نے ہمیشہ آپ کو استعمال کیا, اور جب یہ استعمال کر لیتے
وقتی طور پہ تو آپ کے بوٹ چاٹتے ہیں، لیکن جب ان کا کہیں بھی داغ لگتا ہے تو پھر ذلت و رسوائی آپ لوگوں کا مقدر بن جاتا ہے، لیکن اس طرح توجہ نہیں دیتے یہ ہمارے جو جرنیل ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ تو گارنٹی ہے کہ شہباز شریف یہ غلطی نہیں کرے گا اور نواز شریف بھی نہیں کرے گا، اور اگر یہ اچانک ہی سارا کچھ ہوگا اور دیکھتے ہیں پھر آنے والا وقت کیا بتاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب